بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ کا یہ رتبہ، یہ منزلت کیا اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں؟ اگر اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں تو تاریخ کی کوکھ سے کچھ اور بیٹیاں بھی آئیں، ان کا بھی کہیں تذکرہ ہونا چاہیے۔ کیا اس لیے یہ رتبہ ہے کہ مولا متقیان کی، مولا کائنات کی زوجہ ہیں؟ ہاں، رسول اللہ کی بیٹی ہونا بہت بڑا شرف ہے، مولا کائنات کی زوجہ ہونا بہت بڑا شرف ہے، لیکن شہزادی کو جو یہ رتبہ ملا رسول اللہ کی وجہ سے، صرف رسول اللہ کی وجہ سے، صرف مولا کائنات کی زوجہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر یہ اسٹیٹس علی کی زوجہ ہونے کی بنا پہ ہے تو علی کی اور بھی بیویاں ہیں، ازواج اور بھی ہیں۔ پھر یہ رتبہ اس لیے ہے، اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ مولا کائنات کی زوجہ ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ حسنین کی ماں ہیں، ام الائمہ ہیں، بلکہ یہ رتبہ اس لیے ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ فاطمہ ہے۔ یہ فاطمہ کا اپنا کردار ہے، یہ فاطمہ کا اپنا جہاد ہے، یہ جناب فاطمہ کا اپنا عمل ہے، یہ جناب فاطمہ کی اپنی قربانیاں ہیں، اپنی قربانیاں ہیں۔ ذرا غور تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح، ایک بندے کی بندگی کی معراج کیا ہے؟ ایک بندے کی بندگی کی معراج یہ ہے، معراج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقام بندگی پر لے آئے کہ جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ اس سے راضی ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہو وہ اس سے ناراض ہو۔ اگر بندہ اس منزل پر آ گیا تو راضی بالرضا ہے۔ یہ بندہ کہ جس نے اپنی زندگی کا بس ایک محور بنایا، ایک مقصد بنایا، ایک معیار بنایا، ایک میزان بنایا کہ بس جس سے اللہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، جس سے اللہ ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، چاہے وہ کوئی کردار ہو، چاہے وہ کوئی عمل ہو، چاہے وہ کوئی بات ہو، میں ہر اس بات سے، ہر اس کردار سے، ہر اس شخصیت سے، ہر اس عمل سے ناراض ہوں جس سے اللہ ناراض ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اس منزل پر لے آئے، مگر یہ جناب فاطمہ کے کردار کی معراج ہے کہ فاطمہ اس منزل پر ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، اور جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ لہذا شروع میں تو اقبال نے بھی وہی کہا کہ کیا ہے؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کو ایک نسبت سے عظمت حاصل ہے کہ جناب عیسیٰ کی ماں ہیں، اور جناب زہرا کی 3 نسبتیں ہیں: نور چشم رحمت للعالمین، ہاں امام اولین و آخرین، کہ پیغمبر اکرم کی نور چشم ہیں، جو امام اولین و آخرین ہیں ان کی دختر نیک اختر ہیں۔ ایک یہ نسبت ہے۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ کہ بانو تاجدار حل عطا، زوجہ ان کی ہیں جو تاجدار حل عطا ہیں۔ تاجدار حل عطا کہنے سے اگر تم پہچانے نہ ہو تو لو میں وضاحت کر دیتا ہوں، تو اگلے مصرے میں وضاحت کر دی۔ بانو تاجدار حل عطا مرتضی، مشکل کشا شیر خدا۔ یار رک کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یار رک کے ذرا سا آپ کے اذہان تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ مرتضی۔ مرتضی کسے کہتے ہیں بھائی؟ بانو تاجدار حل عطا مرتضی، مشکل کشا شیر خدا، مرتضی کسے کہتے ہیں؟ جائیے دیکھیے لغت پہ، اٹھائیے قرآن کریم،
اللہ کے چنے ہوئے کو مرتضی کہتے ہیں؟ نہیں توجہ. اللہ کے چنے ہوئے کو مرتضی کہتے ہیں. اور پھر بات آگے بڑھی. مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق. ماں اس حسن کی ماں ہے جو مرکز پرکار عشق ہے، اس حسین کی ماں ہے جو قافلہ سالار عشق ہے. ان نسبتیں ہیں. اور پھر اب پیغام دیا ان نسبتوں کے بعد. میں چھوڑتے ہوئے میں تو اشارہ کر رہا ہوں صرف. مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرن را اسوہ کامل بطول. ذرا دیکھو تسلیم رضا، ایسا راضی بر رضا ہو جانا کہ راضیہ اور مرضیہ بن جائے. راضیہ اور مرضیہ ہو. مادرن را اسوہ کامل ہے. میری قوم کی ماؤں دیکھتی نہیں ہو تمہارے لیے اسوہ کامل ہے حضرت فاطمہ زہرا. اور پھر بس سب چھوڑتے ہوئے بعد میں کیا کہہ رہے ہیں آ کے؟ آہا رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش کر دیدمی، سجدہ ہا برخا کے اوپاشیدمی. رشتہ آئین حق پیغمبر اکرم کی شریعت ہے. اس شریعت کا حکم ہے جو زنجیر پا بنا ہوا ہے، اور نبی کریم کے حکم کا لحاظ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. ورنہ اگر مجھے ان کی تربت کی خاک مل جائے تو دنیا کعبے کو سجدہ کرے، میں تربت فاطمہ کو سجدہ کروں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا کہ جتنا ہم شکر ادا کریں، جتنا ہم فخر کریں، جتنا ہم اس بات پر ناز کریں، صرف تذکرہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان تاریخوں کا تقاضا ہے کہ شہزادی کے فضائل بیان کیے جائیں. لہذا میں نے کل بھی ایک مرحلے تک آپ کو لانے کے بعد کچھ جو ممبر کا تقاضا ہے کچھ باتیں عرض کی، اور آج بھی پھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس منزل پر ہو جو بی اس منزل پر ہو، اس سے وابستگی کا تقاضا کیا ہے. ایک تو یہ اندازہ کریں کہ کس مرتبے کی خاتون ہے، پھر یہ اندازہ کریں کہ اس شان کی بی بی نے ایسی عظیم قربانیاں ہیں جو دی، ایسی عظیم قربانیاں ہیں جو دی. یہ بات تو میں بار بار دہراتا ہوں کہ ایک ان کی سیرت کا معجزاتی رخ ہے، ایک ان کی سیرت کا بشری رخ ہے. معجزاتی رخ اس لیے ہے کہ انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، بشری رخ اس لیے ہے کہ انہیں خدا نہ سمجھ لینا. اتنی عظیم شخصیات نے کیوں مصیبتیں اٹھائیں، کیوں ظلم برداشت کیے، ایسا اختیار رکھتے ہوئے، ایسی قوت رکھتے ہوئے مجبور تھی، بے اختیار تھی. خبردار تصور بھی نہ کرنا. پھر اقبال کا یہ شعر میں نے پہلے بھی سنایا اور سناتا ہوں کہ نگاہ کو اپنی محدود نہ کر لینا، نگاہ کو وسعت عطا کرنا تاکہ تمہیں پتہ چلے. کنویں میں تو نے یوسف کو اگر دیکھا تو کیا دیکھا. ارے نادا جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو یوسف کو کنویں میں دیکھ کر یوسف کو مجبور سمجھ رہا ہے، یوسف کو بےکس سمجھ رہا ہے. بےکس تو ہو سکتا ہے مگر بے بس نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ کا نبی ہے. یہ دیکھ کر کہ کیسے یہ بی بی زندگی گزار رہی ہے، چکی چلاتے ہوئے دیکھ کر، واقعی کرتے ہوئے دیکھ کر مجبور سمجھ رہا ہے؟ نہ،
جانماز الٹ دیں تو زمین کے خزانے نظر آنے لگے، ہاتھوں کو اٹھا دیں تو جنت کے خوان اترنے لگے، لبوں کو جنبش دے دیں تو رضوان درزی بن کے در پہ آ جائے۔ بد دعا کا ارادہ کر لیں تو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو، واہلا میں آ جائیں تو دشمن یہ کہہ کے ہٹ جائے کہ نہیں، وہ ہستیاں ہیں۔ یہ اختیار، لیکن انہیں میرے، آپ کے، ہم سب کے، آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ عمل بننا ہے۔ کل اگر ان پہ یہ ظلم نہ ہوئے ہوتے تو آج بڑی آسانی سے مجھ جیسا کمزور، مجھ جیسا بے عمل یہ کہہ کے نکل جاتا کہ ارے انہوں نے یہ باتیں برداشت کر لی، ایسے دین پہ عمل کر لیا، وہ تو صاحب اختیار تھے، صاحب معجزہ تھے، ان کے اختیار میں فرشتے تھے، جنات تھے، میرے پاس کون سی ایسی چیز ہے؟ لہٰذا انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تمہارے لیے نمونہ عمل بننا ہے، لہٰذا یہ مصائب ہم نے برداشت کیے تمہارے لیے، تاکہ تم کل راہ فرار نہ اختیار کر سکو، تاکہ تم کل بھٹک نہ سکو، تاکہ تم کل اندھیرے میں نہ رہ جاؤ، تاکہ تم جب حق کے متلاشی بن کے نکلو تو تمہیں ہر طرف تاریکی اور اندھیرا نظر نہ آئے۔ اس کے لیے ہم نے یہ برداشت کیا، قربان کی۔ اب ہم سے عملی وابستگی رکھنا، کیا عملی وابستگی؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی کا مادی ورثہ، ایک ہوتا ہے مانوی ورثہ۔ مادی ورثہ تو شہزادی کونین کا، یہ ساری کائنات شہزادی کا مادی ورثہ ہے۔ یہ مادی ورثہ ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا، جملے زبانوں پہ آتے ہیں، پیش نظر ہے مفہوم بھی ان کے معلوم۔ ہم کیا کہتے ہیں امام کو خطاب کر کے دعائے ندبہ میں؟ این سبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے جو آسمان و زمین کے قائم رہنے کا سبب ہے، وسیلہ ہے؟ تو مادی ورثہ ان کا، رزق مل رہا ہے ان کا مادی ورثہ ہے، بارشیں آ رہی ہیں یہ ان کا ورثہ ہے، حیات مل رہی ہے، آسمان اپنی جگہ پہ ہے، زمین اپنی جگہ پہ ہے، سورج نکل رہا ہے، یہ سب ان کا مادی ورثہ ہے، سب ان کا ورثہ ہے۔ مگر مانوی ورثہ وہ ہے جس کے لیے انہوں نے مصائب برداشت کی ہیں۔ ایمان، عمل، صداقت، شرافت، نجابت، یہ ان کا مانوی ورثہ ہے۔ مانوی ورثہ میں سمیٹوں بات کو، مانوی ورثے کے لیے کیا کیا مصائب ہیں جو برداشت کیے۔ کنیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اختیار دیا جا رہا ہے، کنیز یا تسبیح۔ اگر کنیز لے لیں تو صرف ان کا مسئلہ حل ہو، اگر تسبیح لے لیں